السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے میرے ساتھ مل کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا پر نور اور برکت والا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اس بات سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کائنات کے اندر بہت سارے واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ سب سے بڑا واقعہ ہے انسانی کائنات میں، کیا بلکہ اللہ کی مخلوق میں یہ سب سے بڑا واقعہ۔ اس سے بڑا واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین کی ولادت۔ انبیاء پیدا ہوئے، لیکن ان سے پہلے کوئی سید الانبیاء بن کے پیدا نہیں، اور ان کے بعد تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ نبوت ہی ختم ہے۔ اللہ کا سب سے عظیم نبی، سب سے بڑا نبی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لاتا۔ پوری امت کے اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ ولادت کی تاریخ 12، پیدائش کی تاریخ 12 ہے۔ چند لوگوں نے علم نجوم کے حوالے سے حساب لگایا تو وہ آگے پیچھے ہو گئے۔ ہمارا مذہب نجومیوں کا مذہب نہیں،
علم نجوم اور علم فلکیات کے ماہرین نے الگ الگ اقوال کیے اور انہوں نے باتیں کی، اور کچھ انہی کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں نے بھی باتیں کی، لیکن اس کو کسی نے بھی اعتبار کے قابل نہ سمجھا۔ البتہ دو صحابی ان کا صریح قول موجود ہے، ایک تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور ایک تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس۔ یہ دو صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی جب صحابی کا قول آ جاتا ہے تب پھر اس کے بعد جس کا بھی قول آئے گا تو اس کو مانا نہیں جائے۔ اور عبداللہ ابن عباس تو وہ ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، یعنی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی بالکل یہ گھر کی بات۔ تو یہ جو ذہن و دماغ میں امت کے خلجان چلتا ہے کہ 2 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ کسی بھی معاملے میں جب امت میں جو 2-4 اقوال بیچ میں آ جائیں تو اس کا اعتبار نہیں رہتا، ہمیشہ اکثریت کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ اب جب حضور دنیا میں 12 تاریخ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تشریف لائے تو یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی عید ہے۔ یہ بڑی عید کیوں ہے؟ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ جس رات کو اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے وہ رات ہزاروں شب قدر سے افضل ہے۔ یعنی ہزاروں شب قدر کی فضیلت کو ایک جگہ جمع کریں اور ایک ربیع الاول کی جو 12ویں شب ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھیں تو ہزاروں شب قدر پر شب میلاد اس لیے بھاری ہو جاتی ہے کہ شب قدر میں فرشتے آتے ہیں اور شب میلاد میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف۔ اگر وہ نہ آتے تو فرشتے کہاں ہوتے؟ بھئی ان کی پیدائش نہ ہوتی تو اللہ کا فرمان ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ ہم زمین پیدا کرتے نہ آسمان پیدا کرتے۔ کون ہوتا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو حضور کی پیدائش کا دن یہ ساری عیدوں کی عید ہے، مبارک اس اعتبار سے کہ دعا کی قبولیت۔ شب قدر میں دعا رد نہیں ہوتی تو شب میلاد میں کیسے رد ہوگی؟ یعنی یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، شاہ عبد الرحیم نے بھی لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے بھی اپنی کتاب نشر الطب میں لکھا، یہ سب لوگ لکھے، اس میں کسی کا اختلاف ہے کہ ہزاروں شب قدر سے افضل حضور کی میلاد کی شب ہے۔ سبحان اللہ، کیا برکت والی وہ رات ہوگی۔ یعنی ہزاروں شب قدر کا حسن اور جوبن جس ایک رات میں سمٹ آئے اس کو شب میلاد النبی کہتے ہیں۔ کتنی اہمیت والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، رات کو جگ کے گزارنا چاہیے، اور وہ دن عید کا دن، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دنیاوی پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، جو چونکہ ان کا اسلامی نالج کم ہوتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اسلام میں تو 2 ہی عیدیں، اسلام میں تو 2 ہی عیدیں، پھر یہ تیسری عید مولانا لوگ کہاں سے نکال کے لے کر آ گئے کہ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو اسلامک نالج ہے ہی نہیں جو یہ کہتا ہے کہ اسلام میں صرف 2 ہی عید ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک کر رہا ہے کہ اسلام میں 2 ہی عید، ایک تو عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ، یہ 2 عید، یہی 2 عید وہ مانتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر کی فیلڈ کی معلومات مولانا کو نہیں ہوگی اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو ایسے ہی
جس نے اسلام نہیں پڑھا اس کو اسلامک نالج کیسے ہو؟ اس کو تو کتابیں چھاننی پڑے گی نا۔ پرابلم کیا ہے سب سے بڑا؟ ہر فیلڈ کو چلانے والے اسی فیلڈ کے ماہر ہیں، اسی لیے ان کی فیلڈ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لیکن اسلام کے بارے میں بات کرنے والا ہر ایرا گیرا نتو خیرا کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر بڑے مسائل۔ اگر جیسے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ میں کوئی بیمار پڑے گا، آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، لیکن کوئی بیمار پڑے گا تو میرے پاس نہیں لائیں گے کہ لیجیے آپ انجیکشن لگا دیجیے۔ آپ جانتے ہیں اس کی فیلڈ ہی نہیں، ہزار محبت کے باوجود لگواؤ گے مجھ سے انجیکشن؟ نہیں لگواؤ گے، پتہ ہے کہ اس کو آتا ہی نہیں لگاتے۔ تو جب انجیکشن لگانے کے لیے میرے پاس نہیں آتے کیونکہ میری وہ فیلڈ ہی نہیں، تو دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس کیسے جاتے ہو کہ مذہب جن کی فیلڈ ہی نہیں؟ وہ آپ کو ورگلاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ 2 عید ہے۔ اب آئیے میں تیسری عید کا پتہ بتاؤں حدیث سے۔ ایک یہودی حضرت فاروق اعظم سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کر کے کہتا ہے کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے نبی پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ کا کون سی آیت؟ کا آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آخری آیت ہے قرآن مقدس کی، یہ آخری آیت ہے احکام کے حوالے سے، یعنی دین مکمل ہو گیا، یہ دین مکمل ہو گیا، یعنی یہ سعادت کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی کہ ان کے دور میں دین مکمل ہوا۔ دین صرف مکمل ہوا ہے تو آخری نبی پر اور ان کی امت پر۔ نبی یہ آخر الزماں پہ دین مکمل ہوا ہے اور ان کا صدقہ امت کو ملا کہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ تو فاروق اعظم سے اس یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہمارے نبی پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ فاروق اعظم نے کہا عید کا دن بنانے کی بات ہی کیا ہے، وہ دن خود ہی عید کا دن تھا، اور ایک عید نہیں بلکہ ہماری تو 2 عیدیں اس میں جمع تھی۔ ایک تو عرفہ کا دن تھا وہ بھی ہماری عید ہے، دوسرا جمعہ کا دن تھا وہ بھی ہماری عید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ عرفہ کو بھی، یوم العرفہ کو بھی صحابہ کرام عید مانتے تھے۔ تیسری عید ہو گئی، چوتھی عید وہیں سے نکل آئی، جمعہ بھی عید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو 4 عیدیں ہو گئی، کم سے کم 4 ہو گئی۔ اب مسلم شریف کی حدیث میں آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین۔ عید کے دن خوشی کی جاتی ہے کہ غم کیا جاتا ہے؟ خوشی کی جاتی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ سمجھ میں بھی آتا ہے، ہم لوگ نہاتے ہیں، حسب استطاعت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ اگر آپ نے نئے کپڑے بنا لیے ہیں، اب آپ کو پہننا ہے تو کس دن سے پہننا شروع کریں؟ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کپڑے نئے ہی پہننا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن سے پہنیں۔ اگر تہوار وغیرہ نہیں ہے، اپنے نئے کپڑے پہننے کے کب سے شروع کروں، سنڈے منڈے کب سے شروع کروں، تو بہتر یہ ہے کہ جمعہ سے شروع کروں۔ جمعہ کے دن آپ سب اچھے کپڑے پہنتے، سب نہاتے ہیں، جو ہفتے پر نہیں نہاتے وہ بھی جمعہ کو نہاتے ہیں، جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ حدیث پاک مسلم شریف میں عید المومنین ہے۔ اب وہ صحابہ تھے، جب بھی کوئی بات سنتے تھے سمجھ میں نہیں آتی تھی تو آقا سے پوچھ لیتے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جمعہ عید المومنین کیوں ہے؟ جمعہ ہی عید المومنین کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بہت ساری حکمتیں بتائی، اس میں سے 2 حکمت یہ بتائی، اس لیے جمعہ عید المومنین ہے کہ جمعہ کے دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، یعنی یہ کس کی پیدائش کا دن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جمعہ سال میں کتنی بار آتا ہے؟ 52 مرتبہ۔ پورے سال میں جمعہ، ہفتے 52 ہوتے ہیں تو جمعہ بھی 52 مرتبہ آتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن مسلمان سال میں کتنی مرتبہ مناتے ہیں؟ 52 مرتبہ۔ مطلب آدم کی پیدائش پر آپ ہر ہفتے عید منا رہے ہو۔ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، لیکن رسول اللہ نے تو اس کو عید اسی لیے قرار دیا کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن جب مومنوں کی عید کا دن بن سکتا ہے تو جو جان آدم اور سردار آدم ہو محمد الرسول اللہ، تو ان کی پیدائش کا دن پھر عید کا دن کیوں نہیں بن سکتا؟ بلکہ یہ 52 عیدیں وہ تو ایک ہی سال میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لوگوں کو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے
کہ یہ چلے ٹھیک ہے نبی کی پیدائش کا دن عید کا دن ہو گیا، چلو اب حدیث میں آ گیا تو ہم نے مان لیا، لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی تو ہے کہ جس 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، ٹھیک 63 سال کے بعد اسی 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کا وصال بھی ہوا، تو کوئی خوشی کا واقعہ پہلے ہو اور غم کا واقعہ بعد میں ہو تو کیا منائیں گے؟ خوشی منائیں گے کہ غم منائیں گے؟ تو بولے جو بعد میں ہوگا وہی منائیں گے نا، بھئی پہلے خوشی ہوئی بعد میں غم ہوا تو منانا کیا چاہیے؟ غم منانا چاہیے۔ بعد میں غم آیا نا، بھئی حضور کے وصال کا دن تو غم کا دن تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں، تو کیا منانا چاہیے؟ غم منانا چاہیے۔ تب تم لوگ جشن مناتے ہو تو یہ تو حضور کی بے ادبی ہوئی، تو گستاخی ہوئی، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ نوجوان چھوکرے آپس میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور وصال کا دن بھی 12 تاریخ ہے، تو اس دن آپ خوشی نہیں منانا چاہیے کیونکہ اس دن حضور کے وصال کا دن تھا، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ رو رہے تھے، سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، وہ بڑا ڈرامائی انداز میں لوگ کہتے ہیں اس کا سواگ اجڑ رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہی ہے کہ حضور کے وصال کی تاریخ بھی 12 ہے اور پیدائش کی تاریخ بھی 12 ہے، ایک مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سب کی کتاب ہٹا دیجئے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، حساب کتاب جانتے ہیں، ایک آسان میں ٹیکنیکلی طور پر ایک بات آپ کو اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ وقت تو امت کے لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت تو امت کے لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے کہ حضور کی پیدائش منا رہے ہیں، وہ بولے کہ مت مناؤ، دو بھائی ایک گھر کے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو اتحاد کی ضرورت پہلے بھی تھی اور اب تو اور زیادہ ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ یعنی کہ کوئی شوشہ چھوڑ کے قوم کو لڑانے کی بجائے کچھ اچھی بات کریں اور کوشش کرے کہ پوری امت کو صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد کر لیں، قرآن و سنت پہ متحد کر لیں، عشق رسول اور تعظیم رسول پہ متحد کر لیں۔ جو تقاضے ہیں صحابہ کرام نے جیسا احترام کیا، تعظیم کی، رسول اللہ کی جیسی تکریم کی، جیسا عشق کیا، اسی پر پوری امت متحد ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں ٹیکنیکلی طور پہ، کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 12 کو ولادت بھی ہے اور 12 کو وصال بھی ہے، تو خوشی کیوں منائے؟ ہمیں تو غم منانا چاہیے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابھی صرف بخاری کی بات کرتے ہیں، بخاری پہ سب متفق ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس دن حج کیا، حضور نے جس دن حج کیا وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ حج کب ہوتا ہے؟ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، حج کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، نہ 10 کو ہو سکتا ہے نہ 11 کو ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ ہجرت کے 10ویں سال ذی الحجہ کے مہینے میں 9ویں ذی الحجہ کو جمعہ کے دن رسول اللہ نے حج کیا۔ یہ بالکل اوتھینٹک بات ہے، پوری امت اس پر متفق ہے، شیعہ، سنی اور باقی سب فرقے، جتنے دنیا میں فرقے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ حضور کا حج کب ہوا؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جمعہ کے دن، ٹھیک؟ اس کے ٹھیک 2.5 مہینے بعد حضور کا وصال ہوا، وہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ دن کون سا تھا؟ پیر کا۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا۔ تاریخ کون سی تھی؟ یہ نہیں معلوم۔ بخاری اس میں خاموش، مسلم اس میں خاموش، ترمذی، ابن ماجہ اس میں خاموش ہے۔ اتفاق کس پر ہے؟ حج 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن اور وصال ربیع الاول پیر کا دن، یہ دونوں چیزیں طے ہے۔ اب تیسری چیز طے آپ کو کرنی پڑے گی، کیا؟ وہ تاریخ کون سی تھی؟ تو ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور نے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج کیا جمعہ کے دن، ٹھیک 20 یا 21 دن کے بعد چاند دکھا ہوگا۔ کون سا مہینہ شروع ہوا؟ محرم۔ اس کے بعد کا مہینہ کون سا؟ سفر۔ اس کے بعد کا مہینہ کون سا؟ یعنی حضور نے پھر 3 چاند دیکھے، ٹھیک ہے، اور تیسرے چاند میں حضور کا وصال ہو گیا۔ اب اگر جمعہ کا دن 9 ذی الحجہ کو پڑ رہا ہے 10ویں ہجرت میں، تو 11ویں ہجری میں
पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ेगा? मुहर्रम का चांद 30 को हुआ, सफर का चांद भी 30 को हुआ, रबीउल अव्वल का चांद भी मान ले 30 को हुआ, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन अपने मान ले 30 30 30। अगर तीनों चांद 30 के मान ले तो किसी भी हिसाब से 12 रबीउल अव्वल उस साल पीर को नहीं पड़ेगी। आप हिसाब लगा के देख लीजिए। अगर आपको घर जाना, बैठना, माफ कीजिए, रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हुजूर ने 3 चांद देखे हज के बाद, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। तो अगर ये तीनों चांद हम 30-30 के पकड़ लें तो भी उस साल 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन नहीं पड़ती। नंबर 2, 29 और 29 के भी तीनों चांद पकड़ लें तो भी 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन उस साल नहीं पड़ती। एक 29 का पकड़े, एक 30 का पकड़े, एक 29 का पकड़े तो भी उस साल 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन नहीं पड़ती। एक 30 का पकड़े, एक 29 का पकड़े, एक 30 का पकड़े तो भी 12 रबीउल अव्वल उस साल पीर के दिन नहीं पड़ती। 2 29 का पकड़ कर एक 30 का पकड़े तो भी उस साल 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन। यानी जितने हिसाब लगाने हैं चांद के आप लगा लीजिए। 12 रबीउल अव्वल किसी भी तरह से 30 का पकड़ लो, तीनों 30 का पकड़ लो, 2 30 का पकड़ के एक 29 का पकड़ लो, तीनों 29 का पकड़ लो, 2 29 का पकड़ के एक 30 का पकड़ लो, जितना भी घुमा फिरा के कर लो, 12 रबीउल अव्वल उस साल पीर के दिन नहीं आती। और पीर के दिन विसाल तय है, तारीख तय नहीं है। तो इससे पता चला कि हुजूर का विसाल 12 को नहीं हुआ बल्कि पीर के दिन हुआ, किसी और तारीख को हुआ। एक मसला हल हो गया। अगर आप हिसाब में किसी तरह खींच खांच कर लेकर भी आए कि चले नहीं 12 रबीउल अव्वल पीर को पड़ी गई, तब दूसरी हदीस सुनी। जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये जुमा ईदुल मोमिनीन क्यों है? अब बात आ रही है। देखिए मैं सब तरफ से जायजा ले रहा हूं ताकि हमारे नौजवानों के दरमियान से बहस खत्म हो जाए। साहबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये जुमा ईदुल मोमिनीन क्यों है? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, इसलिए कि इस दिन आदम की पैदाइश भी सुन चुके। फिर फरमाया इसी दिन यानी जुमा ही के दिन आदम का विसाल भी हुआ। देख रहे हैं पूरी हदीस आ गई। आदम की पैदाइश भी जुमा के दिन और आदम का विसाल अलैहिस्सलाम भी जुमा के दिन। तो अब नबी खुद बता रहे हैं, जिस दिन नबी का आना और जिस दिन नबी का जाना एक ही दिन में जमा हो जाए तो मुसलमान गम न करे बल्कि ईद मनाया करे। ठीक है, इसलिए कि इस्लाम खुशी देने के लिए आया है, इस्लाम गम देने के लिए नहीं आया है। देख रहे हैं आप, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जुमा के दिन और विसाल भी जुमा के दिन। लेकिन कोई कहता है कि यार जुमा को कपड़े क्यों पहन रहे हो? क्योंकि आदम दुनिया से गए, गम करो, मातम करो, रो धो, ऐसा होता है? खुशी मनाते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया कि जुमा ईदुल मोमिनीन है। नबी आए भी उसी दिन और गए भी उसी दिन। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, हम इसीलिए मौत का गम नहीं करते। भाई किसी की जुदाई पे रोते जरूर हैं लेकिन मौत का गम नहीं करते। वजह इसलिए कि मौत हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक प्रमोशन का नाम है। मौत तरक्की का नाम है, प्रमोशन का नाम है। मिसाल के तौर पे यहाँ कोई ऑफिसर आया हो या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आया हो, उसके पास एक लेटर जाता है कि गवर्नमेंट ने तुमको सस्पेंड कर दिया है, 12 तारीख को तुम्हें मालेगांव छोड़ देना है और अपने वतन चले जाना है। बोलो वो खुशी करेगा कि गम करेगा? गम करेगा ना, सस्पेंड हो गया ना, वो हुकूमत ने उसको नौकरी से निकाल दिया, उसको माजूल कर दिया गया ओहदे से। बोलो गम करेगा ना। लेकिन वही लेटर एक बंदे के पास पहुंचा, कहा कि तुमको मालेगांव छोड़ देना है, नासिक जाना है क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। जो ओहदा तुम था हवलदार थे, अब तुम एसपी बन गए, तुम ये थे। बोलो वो लेटर ले, मालेगांव वो भी छोड़ रहा है, मालेगांव वो भी छोड़ रहा है। एक गम कर रहे, खुशी कर रहे। वजह एक को नौकरी से निकाल के जलील कर दिया और दूसरे को तरक्की दे दी, प्रमोशन दे दिया। तो दुनिया दोनों छोड़ते हैं, मोमिन भी छोड़ता है, काफिर भी छोड़ता है। काफिर जो होता है वो जलील होने के लिए दुनिया छोड़ता है और मोमिन तरक्की के लिए, उसका प्रमोशन होता है।
کیا پرموشن؟ دنیا میں تھا تو بن دیکھے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، دنیا میں تھا تو گنبد دیکھ کر نبی پہ درود و سلام پڑھتا تھا، قبر میں جا رہا ہے تو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کتنا بڑا پرموشن ہے، اور کتنے ٹھاٹ سے سوتا ہے مومن ایمان والا، کتنے قبر میں ٹھاٹ، یہاں کچھ بھی ہوتا رہتا ہے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کتنے ٹھاٹ سے سوتا ہے، بس اللہ رسول سے وفا کر لیں، اتنے ٹھاٹ سے سوتا ہے کہ دنیا کے ہنگامے اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالتے۔ ایک بات میں آپ کو صرف بتاتا ہوں، قرآن سے بتاتا ہوں، دیکھیں اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں لیکن قرآن سے سنیں۔ قرآن میں آپ نے سورہ کہف پڑھا ہے، سورہ کہف کی تفسیر پڑھی ہے۔ چند نوجوان اپنا ایمان بچا کر ایک غار میں جاتے ہیں تو اللہ اس غار میں ان جوانوں کو 900 سال تک سلاتا ہے۔ کتنے سال تک؟ 900 سال۔ اور غار جب سورج نکلتا ہے تو اللہ غار کے سوراخ میں سورج کی روشنی نہ جائے، کیونکہ اگر سورج کی کرنیں چلی گئی تو ان کی نیند میں خلل آئے گا، تو اللہ کیا کرتا ہے ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اللہ سورج کا رستہ بدل دیتا ہے۔ صرف ان بندوں کو جو غار میں اپنا ایمان بچانے کے لیے ہم نے سلایا ہے، یہ جو اپنا ایمان بچانے نکلے تھے ان کو سلایا ہے، تو ان کی نیند میں سورج کی روشنی خلل نہ ڈالے، اللہ نے سورج کا رستہ بدل دیا۔ اب بتائیے جو حضرت عیسیٰ سے وفا کر کے غار میں سوئے تو قدرت اس کے لیے سورج کا رستہ بدل دیتی ہے، اتنے آرام سے اس کو سلاتی ہے، تو جو جانے عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں غار میں نہیں بلکہ مزار میں سو جائے، اللہ اس کو کس شان سے سلاتا ہوگا، اس کے آرام کا کتنا خیال کیا جاتا ہوگا۔ یہ پرموشن ہے۔ جب میری اور آپ کی موت پرموشن ہے تو نبی کی موت کس شان کی ہوتی ہوگی، نبی کی موت کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا، یہ بات ہے۔ اس لیے یہ دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کا خوشیوں کا دن ہے، عیدوں کی عید ہے، برکت والا دن ہے۔ اس دن خوشی کیجئے، اچھے دسترخوان لگائیے، گلیوں کو سجائیے، پرچم لہرائیے، چراغاں کیجئے۔ لگنا چاہیے کہ مسلمان آج کوئی دن کا جشن کر رہے ہیں، کوئی دن منا رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، کافر کوئی بھی عمل کر لے، کافر کوئی بھی عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے اس عمل کا اجر نہیں دیتا۔ یعنی مرنے کے بعد دنیا میں مل سکتا ہے کافر کو اس کے عمل کا اجر، لیکن مرنے کے بعد اس کو نہیں ملتا۔ بغیر بخاری شریف، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو لہب جب مرا تو حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا اور ابو لہب سے پوچھا، او ابو لہب، رسول اللہ کا بڑا دشمن تھا نا، اور اس کا دشمن ہونا یہ تو قرآن سے ثابت، پوری سورت اس کی مذمت میں، تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو ابو لہب بتاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابو لہب بتاتا ہے کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں بہت تکلیف، بہت پریشانی میں ہوں، بلکہ اس کی موت بھی اتنی بدترین ہوئی تھی کہ پورا جسم سڑ گیا تھا۔ اس کے بچوں نے حبشی مزدور لگا کر کے اس کو دفن کروایا، خود بھی نہیں دفن کیا تھا، اتنا بدبو آ رہی تھی، سڑان تھی اتنی۔ تو حضرت عباس رشتے میں اس کے بھائی تھے ظاہری طور پر، تو پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو کہا میں بہت تکلیف میں ہوں، لیکن جب بھی پیر کا دن آتا ہے، پیر کا دن، تو جس انگلی کے اشارے سے محمد الرسول اللہ کی ولادت پر میں نے ان کی خوشی میں کنیز آزاد کیا تھا، اس انگلی میں مجھے کچھ ٹھنڈا پانی چسایا جاتا ہے جس سے مجھے راحت ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنا اوتھینٹک سند یافتہ کافر، بھئی ابو لہب سے بڑھ کر سند یافتہ کافر کون ہو؟ اب تک آپ نے علم کی سند سنی ہوگی، حدیث کی سند سنی ہوگی، لیکن اس کے کفر کا معاملہ تو قرآن نے بیان کیا، اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا اوتھینٹک، یعنی اس کے کفر کا جو انکار کر دے وہ خود کافر ہو جائے، کیونکہ اس کا کفر کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ تو اتنا بڑا کافر کہ جس کے کفر کو قرآن بیان کرے، جب وہ رسول اللہ کی میلاد کی خوشی میں اپنی کنیز آزاد کر دے، ٹھیک، اچھا رسول اللہ کی میلاد کی خوشی نہیں تھی اس کو، کیونکہ وہ تو رسول مانتا ہی نہیں تھا۔ حضور جب پیدا ہوئے تو چونکہ وہ حضور کے دادا کا بیٹا تھا، حضور کا رشتے میں چچا لگتا تھا، تو ایک کنیز آئی صہیبہ نام کے، اور اس نے کہا مبارک ہو مبارک ہو،
کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا آیا ہے، تو اس نے بھتیجے کی خوشی میں یوں کہا میرے گھر اگر بھتیجا آیا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا، یوں جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اندازہ کریں جب اس انگلی سے اس نے آزاد کیا، کیا سمجھ کے؟ رسول اللہ سمجھ کے نہیں، بھتیجا سے نبی کی ولادت کی خوشی اس نے بھتیجا سمجھ کے منایا، تو اس کافر کو جہنم میں بھی اس انگلی سے ٹھنڈا پانی مل رہا ہے۔ کافر کو اگر کوئی مومن ایمان والا بھتیجا بھائی، ہم تو حضور سے کیا رشتہ لگائیں گے، ہم تو سب غلام ہیں، اس نے تو رشتے کی وجہ سے منائی، ہم تو اللہ کا محبوب سمجھ کے منائیں، تو بولو اللہ کتنے انعام عطا فرمائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کہ جس کے گھر میں میلاد ایک دن پڑھ لیا جائے، میلاد کی محفل جہاں ہو جائے، سال بھر تک وہ جگہ حادثے سے محفوظ رہتی ہے، بلاؤں سے محفوظ رہے۔ میلاد النبی کی برکت یہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا اور میلاد منائی جا رہی۔ ایک حدیث سن لے اس پر، میلاد پر۔ ایک مرتبہ حضرت عباس اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے تھے اور اتنے میں حضور آ گئے، تو سب کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے کہا چچا کیا ہو رہا تھا؟ کہا آقا آپ کی میلاد بیان کر رہا تھا اپنے بچوں کے سامنے۔ سرکار فرماتے چچا تم پر اور تمہاری آل پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دیکھ رہے، اس لیے حضور کی آمد پر خوشیاں منائیے، لگنا چاہیے محلے میں، گلی میں، یا کم سے کم ہمارے گھروں پر اس کا اثر لگنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی خوشی میں شامل ہیں۔ بھائیوں، ابا جی حج سے آتے ہیں، ہم لوگ لائٹنگ کرتے ہیں کہ میرے ابا حج سے آ رہے، پتہ نہیں قبول ہوا یا منہ پہ مار دیا گیا حج، لیکن ہم خوشی کرتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں کہ ابا حج سے آ رہے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہم لگاتے ہیں، منڈپ لگاتے کرتے ہیں کہ بیٹے کی شادی، خوشی ہے۔ اب آپ بتائیں جو بیٹا بیوی آنے کے بعد پتہ نہیں دھوکہ دے کے بھاگ جائے گا، کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی خوشی منا رہے ہیں، بچہ پیدا ہو رہا ہے مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ وفا کرے گا کہ بے وفائی کرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو نبی ایسا جانے وفا کہ جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہماری قبر میں ہمیں بچانے کے لیے تشریف لائیں گے، ہم ان کی خوشی نہ منائیں تو کس کی منائیں؟ یہ کوئی لڑنے کا عنوان نہیں ہے، جھگڑے کا عنوان نہیں ہے۔ مسلمان صحابہ اور اہل البیت کے عقائد پر متحد رہیں، سواد اعظم کے عقائد پہ متحد رہیں مسلمان، اور جو اس طرح کی لایانی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور اس کی بے شمار برکتیں رہیں۔ شاہ ولی اللہ نے میلاد منایا، شاہ عبد الرحیم نے میلاد منایا، شاہ عبد العزیز نے میلاد منایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے میلاد منایا، سب بزرگوں نے اپنے اپنے زمانے میں رسول اللہ کا میلاد منایا، اس لیے آپ بھی منائیے۔ لیکن ہاں، میلاد میں ایسا کام مت کیجئے جس سے رسول اللہ کی شریعت بدنام ہو، ہمارا دین بدنام ہو۔ جیسے آج کل یہ شروع ہو گیا ہے ہندوستان بھر میں کہ لوگ میلاد النبی کے دن پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ ہمارا کیا تعلق پٹاخوں سے؟ ہم پٹاخے والی قوم ہیں؟ پھر آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بڑے بڑے کئی من کے کیک بناتے ہیں، پھر وہ کیک کاٹتے ہیں۔ کیک کاٹنا یہ اسلامی طریقہ تو نہیں، کیک کاٹنا، دیکھیے ایسا کوئی کام مت کیجئے جس سے اسلام پر لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ اگر آپ کو حضور کے نام کی نیازی کرنا ہے تو شرافت کے ساتھ کھانے بنا کے رکھیے، اس پہ فاتحہ دیجیے، اصالہ ثواب کیجیے، ادب سے اس کو تقسیم کیجیے۔ کیک کاٹنا، تالیاں بجانا، موم بتیاں پھونکنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ تو کبھی نہیں رہا۔ پھر کچھ لوگ جلوس کے اندر ڈی جے لگاتے ہیں، پھر ٹوپیاں اتار کر، کرتے اتار کر کے وہ لہرا لہرا کر کے ناچتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ڈی جے کی وجہ سے بیماروں کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ آج کل تو ہارٹ کے مریض بہت زیادہ ہو گئے دنیا میں، وہ دھن 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 کی آواز سے کوئی مر گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اتنا چلا کے سلام بھی مت کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے۔ اگر کوئی سو رہا ہو تو اتنی آواز سے قرآن بھی مت پڑھو کہ تلاوت سے اس کی نیند میں خلل ہے۔ کہاں قرآن کی آواز، کہاں نیند؟ اسلام انسانیت کا کتنا نوازنے والا ہے کہ اگر قرآن کی اونچی آواز سے کسی کی نیند میں خلل آتا ہے تو اسلام کہتا ہے اتنی آواز سے قرآن مت پڑھ کہ کسی کی نیند میں خلل آئے۔ یہ اسلام ہے اپنا۔ اب بتائیں جب قرآن دھیرے کر دیا گیا نیند کے خلل کی وجہ سے، تو یہ جو ڈی جے تھام دھوم پوری رات ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی بچہ امتحان کی اسٹڈی کر رہا ہوگا، ارے کوئی مریض ہی ہوگا،
جو تڑپ رہا ہوگا اور اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی اور تمہاری آواز اس کو بے چین کر رہی ہوگی. علماء اہل سنت نے کبھی ان غلطیوں کی تائید نہیں کی. جیسے مسلمان شراب پیتا ہے، اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ تو ایسے یہ جو لوگ جو دھوم دھام دھڑاکے غلط انداز سے کر رہے ہیں، اس کا اہل سنت سے کیا تعلق ہے؟ یہ ان کی اپنی جہالت ہے. ہمارے علماء تو بس اتنا کہتے ہیں میلاد مناؤ، شریعت کی حد میں رہ کے مناؤ، ڈی جے نہ لگاؤ، اتنی آواز مت رکھو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، مت رکھو اتنی آواز. وہ دن ہمارے لیے سب سے بہتر دن ہے. اس دن تو ہم ایسا نعرہ لگانے کی بھی لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کیونکہ وہ دن رحمت للعالمین کا دن ہے. ایک حدیث سن لے، بات پوری کرتا ہوں. دیکھیے کیا دن ہوتے ہیں. فتح مکہ کا دن تھا، فتح مکہ کا دن. پرچم ایک صحابی کے ہاتھ میں تھا. ایک ایسا بندہ کھڑا تھا جس نے مسلمانوں کو بہت دکھ دیے، بہت دکھ دیے، بہت دکھ دیے تھے، بہت دکھ دیے تھے، گالیاں دی تھی، کپڑے پھاڑے تھے، ساری گنڈا گردی کر دی تھی کرنے والوں نے. صحابی کے ہاتھ میں پرچم ہے. مکہ ہی فتح ہو گیا نا، تو مکے کے کافر بھیگی بلیوں کی طرح پھر رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں کا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہو گیا. تو جس صحابی کے ہاتھ میں پرچم تھا انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے. بھئی خوشی میں تھے نا، مکہ فتح و جذبات تھا، تو کیا نعرہ لگایا؟ آج خون بہانے کا دن ہے. تو اس شخص نے رسول اللہ کو کہا دیکھو یہ آپ کے صحابی کیا کہہ رہے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خون بہانے کا دن ہے. حضور نے میں نہیں، یہ نہیں ہے. فرمایا الیوم یوم المرحمہ، یہ یوم ملحمہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ یوم المرحمہ. فرق کیا ہے؟ کہ آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے. اور حضور نے اس صحابی کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور جھنڈا لے کر ان کو دیکھیں کتنی پیاری سزا بھی دی. تو کتنی پیاری دی. یہ رحمت للعالمین ہے، اس کو سزا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی کہے گا تو کس انداز. اس صحابی کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. میں تم ایسی بات نہ کرو، آج کا دن خون بہانے کا دن نہیں، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے. تو پتہ کیا چلا؟ فتح مکہ جو خوشی کا دن تھا اس میں نعرہ کیا لگا؟ آج خون بہانے کا دن ہے. حضور نے پسند کیا، بلکہ کیا کہا؟ آج خون کا دن نہیں، بدلہ لینے کا دن نہیں، معاف کرنے کا دن ہے. تو میلاد النبی کا دن بھی کسی کو چڑھانے کا دن نہیں، کسی کو چھیڑنے کا دن نہیں، کسی کا دل دکھانے کا دن. بہت دن آتے ہیں بدلہ لینے دینے کے، وہ دن تو رحمت للعالمین کی آمد کا دن ہے. وہ دن تو صرف پیار بانٹنے کا دن ہے، وہ دن تو صرف پھول تقسیم کرنے کا دن، وہ دن تو صرف مٹھائیاں بانٹنے کا دن، وہ دن تو صرف روشنیاں کرنے کا دن. بھائی اب ایسا چلو، جلوس میں اس شان سے چلو کہ اپنا چلنا دیکھ کر کے مسلم غیر مسلم سب پکار اٹھے. جب غلام اس شان سے چلتے ہیں تو ان کے آقا کے چلنے کا انداز کیا ہوگا؟ یہ انداز ہمارا. لیکن کوئی ایسا نگیٹو میسج ہماری طرف سے کسی کو نہیں جانا چاہیے. اچھے انداز سے ہم امن والے لوگ ہیں، جذبات پہ کنٹرول رکھنا سیکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے. اور میلاد کیسے منائیں 1 منٹ میں اس کو سن لیں. اب تک آپ نے جلوس نکال کر جلسے کر کے میلاد منائی ہے، ویسے آپ کرتے ہو کرتے رہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. میلاد ایسے بھی منائیں کہ حضور کی والدہ بیوہ ہو گئی تھی حضور کی پیدائش سے پہلے، تو 12 غریب بیواؤں کو حضور کی امی جان کی ایصال ثواب کے لیے ان کی طرف سے کوئی دوپٹہ کپڑا جس کی جو حیثیت ہے بیواؤں کو دیجیے. تو کیا ہوگا؟ میلاد بھی منے گا، بیواؤں کا فائدہ بھی ہوگا. حضور در یتیم پیدا ہوئے تو کچھ یتیموں کی فیس سال بھر کی بھرنا اپنے ذمے پہ لے لو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بہت سارے یتیم بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں اسکولوں سے، فیس بھرنے کو پیسے نہیں ہیں. تو بھائیو جتنے پیسے آپ ادھر ادھر خرچہ کر رہے ہو، رسول اللہ کی میلاد کے نیت سے 12 بچے 15 بچے 4 بچے 5 بچے جو بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، خاموشی سے ان کا ذمہ لے لیجئے، ان کو میں پڑھاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسری باتوں سے جتنا خوش نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس سے زیادہ خوش ہوں. حضور کی امت کا سہارا بنیے. اسی طرح آپ جھنڈا لگاتے ہو، میں کسی چیز سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ ایک نئی راہ آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ امت کا بھی فائدہ ہو اور میلاد اس طرح بھی منائیں. جھنڈا لگاتے ہیں، جھنڈی لگاتے ہیں. جھنڈا بارش میں لگانا ہے آپ کو، میں نے تو پہلے اپیل کری تھی،
الحمدللہ ہم لگاتے رہیں گے، لیکن جھنڈا 3 مہینے بعد 4 مہینے کے بعد بارش سے دھوپ سے گل کے نیچے آ جائے گا، لیکن آپ کو لگانا ہے۔ ایک ایسا جھنڈا لگاتے ہیں جو کبھی گل کے نیچے نہ آئے، وہ کیا؟ ہر مسلمان میلاد النبی کے دن، ہر مسلمان میلاد النبی کے دن پورے شہر میں کہیں نہ کہیں ایک درخت لگائے، میلاد النبی کی نیت سے ایک درخت لگائیے۔ درخت کی ہری پتیاں کتنی ہیں؟ 1000 لاکھ کتنی ہیں بھائیوں؟ جھنڈیاں جو لہراتی ہے اس کو لوگ ہٹا سکتے ہیں، یہ جو پتیاں جھنڈیوں کی شکل میں لہرائے گی میلاد کے نام پہ، ہر طرح چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک یہ ذکر کرتی رہے گی درخت لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور میلاد کی نشانی ایک ایک درخت لگائیے، کتنے درخت ہو جائیں گے؟ فائدہ میلاد کی یادگار بھی ہو گئی، ہمارا ہندوستان ہرا بھرا بھی ہو گیا۔ تو یہ جو گندگیاں پھیل رہی ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، ہوا کے اندر جو گندگی آ رہی ہے، آلودگی آ رہی ہے، درختوں کی برکت سے یہ سب لوگ درخت کاٹ رہے ہیں۔ آپ میلاد کے نام پہ لگائیے، لوگوں کو میسج دیجئے کہ ہم جب درخت کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں تو ہم انسانوں کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ جب ہم جنگلوں کو ویران کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آبادیوں کیسے ویران کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت ملک ہندوستان میں گولڈن چانس ہے اسلام کو پیش کرنے کا۔ اسلام کو لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں، میں نے کہا اسلام کے لیے سب سے اچھے حالات ہیں، سب کی 4 نگاہیں، 2 نہیں 4 نگاہیں اسلام کو دیکھ رہی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسلام کو کیسے پیش کرتے ہو۔ آپ کیسے پیش کر رہے ہو؟ شراب پی کر، جوا کھیل کے، زنا کر کے، عورتوں کے پاپ کی نظریں ڈال کے، شادیوں میں ناچ کر کے، تو جوا اور شادیوں میں جوا کھیل کے، لڑکیوں کو بھگا کے، سالیوں کو اپنے پاس رکھ کے، یہ سب گندگی مسلمان کر رہا ہے، تو غیر مسلم قوم کیا سوچے گی؟ جو ہم کرتے ہیں وہ تو وہ بھی کرتے ہیں، ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ تو سب کی نظر جب اسلام کی طرف ہے، آپ اتنے اچھے بن جاؤ نا کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یار یہ ایسے ہیں، 1450 سال کے بعد کے غلام ایسے ہیں، تو ان کا حقہ کیسا ہوگا؟ اسلام کو ہم بدنام کر رہے ہیں، لوگ نہیں، لوگ تو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کیسا بننا ہے؟ آسان زبان میں سمجھاؤں۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک غیر مسلم دوست تھا، ایک شخص تھا اس کا غیر مسلم دوست تھا۔ اس شخص نے اپنے غیر مسلم دوست سے کہا یار تو مسلمان ہو جا، دوستی تھی نا، دوستی تھی، کہا تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں نے نہیں ہونا مسلمان، بچپنے سے دیکھ رہا ہوں تجھے، تو کیا ہے، جو میں کرتا ہوں وہی تو بھی کرتا ہے، میں نے نہیں ہونا، ایسا اسلام مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی دماغ کی بتی جل گئی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ادھر آ چل، ہمارے پیر و مرشید سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں چل کے کچھ وقت گزارتے ہیں۔ اب وہاں گئے، 24 گھنٹہ دونوں حضرت کی خانقاہ میں رہے، وہ غیر مسلم بھی اور یہ مرید بھی، 24 گھنٹہ رہے۔ جب خانقاہ سے نکلنے کا وقت آیا تو غیر مسلم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سرکار مجھے بھی کلمہ پڑھا کہ اسلام میں داخل کیجیے۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، مرید کر لیا۔ جب باہر نکلے تو اس شخص نے کہا میں نے کہا تو مسلمان نہیں ہوا، اور وہاں بغیر بولے مسلمان ہو گیا۔ کہا جو تیرا اسلام ہے نا مجھے اس سے نفرت ہے، جو جنید بغدادی والا اسلام ہے نا اس نے میرا دل جیت لیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ ہم نفرتوں کی بولی ہم گالیاں بولتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، لین دین میں ایسا ایک ایک آدمی مالیگاؤں گنبد و مینار کے شہر میں ایک آدمی ایک پلاٹ کو 4 لوگوں کو بیچ رہا ہے، پھر ہر سال وہ عمرہ کو بھی جا رہا ہے، ہر سال حج کو جا رہا ہے، بہن کا حصہ بھی نہیں دے رہا ہے، کرایہ کے مکان لے لیا ہے اس کو خالی نہیں کر رہا ہے، اور پھر وہ جو وہ بہت بڑا دیندار بنا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ نفرت کا سبب ہے۔ اسلام عبادات پر جتنا زور دیتا ہے اس سے زیادہ معاملات پہ زور دیتا ہے۔ حلال کھاؤ، اچھی بات کرو، لوگوں کو اس کا حق دو، لین دین میں دیانتداری کرو، لوگوں کو کہنا نہیں پڑے گا، لوگ کہیں گے یار جب مسلمان اتنے اچھے ہیں پیغمبر اسلام کتنے اچھے ہوں گے، اور ہے ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔